پاکستان کا بیشتر علاقہ سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے۔ آسمان سے بارشوں نے تباہی مچا رکھی، سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن چکے۔ سیاحتی مقام پر بڑے بڑے ہوٹل زمین بوس رب نے کر دیے۔ ایک ماں کے 5 بیٹے سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ 100 سالہ ریکارڈ آج ٹوٹا ہے۔ اٹک پل سے 7 لاکھ پانی گزرا ہے۔ ہر طرف تباہی۔ پیارے احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور نشیرہ کل کی رپورٹ ہے، انسانوں کو کسی قدرتی آفت میں مبتلا پانی نے تباہی مچا دی۔ امتحان کا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت راجن پور اور ساؤتھ پنجاب مدرسے اور مسجدیں جہاں پر پانی سے بھری پڑی، مکمل خوبصورتی کے ساتھ خوشگلو ہو رہی تھی، سندھ کے اہل توحید بتلاتے ہیں جس آفت کے بارے میں شاید کسی نے سوچا نہیں تھا۔ بستیوں کی بستیاں غرق ہو چکی، یا پھر لوگوں کی حالت زار پر غور کیا جاتا تو شاید آج اس یہ کوئی کہانی نہیں ہے، سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مگر ہمارے سیاستدانوں نے وقتی فائدے کا سوچ کر عام لوگوں یہ آنکھوں دیکھا جو حال ہے۔ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، آج وہ ایک بہت بڑی آفت کی شکل اختیار اخبارات، کر چکا ہے۔ زیر نظر ویڈیو ذرائع ابلاغ، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا موبائل، کہیں پر لاشیں تیر رہے ہیں اور کہیں پر لوگوں کے مکان اور دکانیں منہدم لاکھوں جانور کہیں پر لوگوں کی سیلاب کے ساری نظر ہو زندگی چکے، کی کمائی سے بنے ہوٹل اور ان کے کاروبار ملیا میٹ ہو رہے ہیں، اور کہیں پر ان کے امت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ جانے دے رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسی صلی صورتحال اللہ ہے جس کے علیہ بارے میں شاید وسلم۔ کسی نے اپنے خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ اس وقت تباہ صرف کون ہو اس رہا چیز ہے؟ کی ضرورت ہے کہ پوری مسلمان قوم یکجا ہو کر اپنے ان تمام بھائیوں کی مدد کرے۔ وہ جس سیاستدان والد کے جنہیں ہم سامنے اس کی اپنے ووٹ اولاد سے منتخب ڈوب کر کے لاش بھی اسمبلیز اس تک کے پہنچاتے ہاتھ ہیں، میں نہ آئے، پارلیمنٹ تک اس کے پہنچاتے ہیں، دل کی پھر کیفیت کیا ہوگی؟ غلام ابن غلام بن کر پھرتے ہیں۔ نہ تو وہ اس علاقے میں آئے اور نہ ہی لوگوں کا کل درد پہاڑوں سے ایک اپنے سر بچی لیا۔ پانی اگر کی ان سے نظر سوال ہوئی، کیا جائے تو جواباً یہ کہتے کس کی ہیں بیٹی کہ ہے؟ یہ کوئی خبر نہیں۔ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ دوستو، پاکستان کے معروف عالم دین جنہیں اللہ بے ناراض۔ شمار لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، مولانا طارق جمیل، وہ جب ان سے بادشاہ پوچھا گیا حقیقی، کہ یہ آفت کے شہنشاہ بارے میں آپ کی حقیقی، کیا رائے ہے تو ان کا یہ وہ کہنا تھا ناراض ہے کہ لوگ فحاشی، عریانی اور بدبختی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آخر اس کی یہی وجہ ہے کیا؟ کہ خدا کی طرف سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہوا۔ لیکن کوئی ان سے جا کر یہ پوچھے کہ آخر وہ دیکھیے، لوگ جو کہ واقعتاً فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہیں، پارٹیاں یہ کرتے گاؤں ہیں، کا علاقہ ہے۔ شراب و شباب کی محافل سجاتے ہیں، ان کے محلات تک تو یہ سیلاب اگر نہیں کسی پہنچتا۔ جگہ پر یہ گاؤں سیلاب کے ان تمام لوگوں تک ہی کیوں پہنچا جن کسی لوگوں نے گھر کے اس افراد زمین لڑ کے پڑے، پیٹ سے پوری امت کے لیے خوراک پیدا کرنا شروع کی۔ وہ کسان تھے، تو لمبردار وہ لوگ علاقے تھے کا ذمہ جنہوں نے دار مویشیوں پوچھتا ہوتا ہے کیا اور وجہ اپنے ہے، بے کیوں لڑ زبان رہے ہو؟ جانوروں کی اپنی اولاد سے زیادہ قدر کی۔ آخر یہ کون سا عذاب ہے جو کہ صرف میں غریب کی جانب آتا ہے اور امیر بند لگا کر اور شریعت باڑے کا ایک لگا کر ادنا سا اپنی طالب علم، جانب پانی آنے سے روک دیتے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چھوٹا سا سوراخ کر لیا جائے نہ رات تاکہ کو یہ نیند پانی کا آتی ہے، ریلا نہ دن میں وہاں سے چین گزر آتا جائے ہے اور جب میں لوگوں کو مسلمانوں ایسے کی بچائیں سیلابی کہ کہتے حالت ہیں کو جاؤ دیکھتا ہوں۔ مرو اور ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہماری میرے احباب، یہ مرکزی ایسی جمعیت صورتحال ہے اہل جس کے حدیث بارے میں اور یقینی دیگر طور پہ تنظیمیں دنیا کی بڑی بڑی ڈیزاسٹر مینجمنٹس کام کرتی ہیں، مگر افسوس کہ ہم سیلاب دنیا کے زدگان ایسے کی خطے مدد میں کے پیدا لیے ہوئے کوششیں جہاں کر پر رہی نہ تو انسانی جان کی قیمت ہے اور نہ ہی لیکن ہماری آخر آنکھوں ایسی اور ناراضگی، لوگوں کو کوئی سننے والا۔ صرف ایک خدا ہے اور صبح و شام ہم اس کے ایسے سامنے جھک حالات کر دعائیں کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بچا لے۔ 2010 اب میں ہم اتنے گنہگار ہو چکے ہیں کہ ہماری دعائیں دیر کے اندر اور ایسا ہماری ہی صدائیں، سیلاب آیا تھا۔ ہمارے لوہے خدا تک نہیں پہنچتے۔ 2022 ہم نے ان سالوں میں اپنے بادشاہ کو اتنا ناراض کر دیا ہے کہ پانی کا ریلا رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟
مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور ایک دن نہیں، 10 سال نہیں، 950 سال ایک ہی بات بتلاتے رہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، عبادت صرف رب کی ہوگی، اللہ کا ڈر دل میں رکھو اور میری اتباع کرو۔ قوم کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی چادروں سے اپنے چہروں پر بکل مار لیے تھے کہ پیغمبر کا چہرہ انور نظر ہی نہ آئے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، کانوں میں انگلیاں دے لی تھی کہ ہمیں نہیں چاہیے اسلام، ہمیں نہیں چاہیے یہ دعوت، ہم نے اپنے آباء و اجداد کا دین عجمی اسلام جیسے ہم کہتے ہیں، اس پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ کیا کہا تھا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کافر کو اس دھرتی پر زندہ نہ رکھ، مت چھوڑ ان کو، یہ تیرے آنے والے بندوں کو بھی برباد کریں گے۔ ہمارے یہ ملک کے باسی اور ہمارے یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ کر اس موبائل کو آن کریں اور پھر دیکھیں جن آستانوں پر جا کر یہ سجدے کرتے تھے وہ آستانے بھی پانی میں ڈوبے پڑے۔ نہ پڑھے یہ قرآن ہمارا۔ سعودی عرب کے بادشاہ نے جب یہ قرآن تقسیم کیا اردو زبان میں ترجمہ کروا کر، تو پاکستان کے مسلمان بالخصوص ہمارے اسلام آباد کے گولڑ بھی اس قرآن کو ایئرپورٹ پر رکھ کر آ گئے تھے، یہ ہمارا نہیں وہابیوں کا۔ نہ پڑھو اس کو، یہ تو دیکھو یہ تمہارا بابا ہے، مقبرہ ہے، آستانہ ہے، اور پورے کا پورا مقبرہ پانی کے اندر ڈوبا ہو۔ ایمانداری سے بتلائیے جو بزرگ اپنی قبر نہیں بچا سکا وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا؟ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، ہمارے علاقے میں ایک پیر چنن بابا ارجن والا، جس کی قبر پر میں بھی جایا کرتا تھا، دریائے راوی رب کا یہ پانی جوش میں آیا، کنارے پر یہ قبر تھی، سیلاب ٹل گیا، پانی کا رخ مڑ گیا، بستی والوں نے قبر پر جا کر درجنوں دیگیں چڑھائی
کہ بابے نے پانی کو بستی میں داخل نہیں ہونے دیا۔ رب کو غیرت آئی، ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے، اس قبر کو ہی رب نے اس پانی کے ذریعے اٹھا کر پانی میں پھینکوا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ شہر اللہ آپ کا، بستی آپ کی، ملک آپ کا، ناظرین، اس وقت جتنا نقصان پاکستان میں ہو رہا ہے آستانے اس آپ طرح کے، کبھی نہیں ہوا۔ یہ سیلاب 2010 والے سیلاب سے بھی زیادہ مقبرے خطرناک آپ ہے۔ کے۔ دوستو، اس سیلاب نے بہت جانی نقصان کر دیا ہے، کتنی ماؤں سے اس کے بیٹے چھین لیے، پتہ نہیں کتنے جن بندوں سے کو بغیر قبر اور امت کفن کی کے موت اکثریت نصیب پہنچ ہوئی۔ کر دوستو، اس وقت پاکستان کے بہت برے اولاد حالات ہو مانگتی چکے ہے، ہیں۔ صحت طبعات نے مانگتی ہے، اتنا مال بڑا مانگتی سیلابی ہے، ریلا کبھی نہیں دیکھا۔ نوکریاں ناظرین، مانگتی یقین ہے۔ مانو لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کو پتہ ابھی نہیں تھا کہ آخر یہاں وہ سے سنتا بھی ہے، سیلاب گزرے گا، سب کچھ فنا و برباد کر دیا جبھی تو ہے۔ مانگتی ہے۔ سیلابی ریلا لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور جہاں سے یہ ریلا گزرتا گیا سب کچھ اگر تباہ یہ کرتا آپ گیا۔ کو اور مجھے اس سیلابی ریلے نے مینگورا کے پورے اولاد اور شہر کو نوکریاں، 3 مال اور منٹ میں پانی متاع سے بھر دیا اور لوگوں دینے کو والا چلنے کا ہوتا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ سیلاب رکنے تو کا کم نام ہی از نہیں کم لے رہا۔ اپنے مقبرے کے دوستو، ہمیں اندر اللہ پاک سے سیلابی معافی ریلا مانگنی داخل چاہیے اور ہونے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ نہ ناظرین، دیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس سے ہمارے بڑی بھی چینل کو کوئی دلیل ہے؟ لازمی سبسکرائب کریں۔ میرے احباب، اللہ تبارک یہ و تعالیٰ کی بہت ذات کچھ کرنے جب اس والے، زمین کو جھنجھوڑتی ہے اور انسانوں کو کسی قدرتی آفت میں مبتلا کرتی ہے تو بہت وقت کچھ امتحان کرنے کا والے۔ ہوتا ہے۔ آپ جانتے پیرا ہیں دیتا کہ ہے، اس وقت راجن پور اور ساؤتھ پیر پنجاب کی بخش وہ ہے، تمام ریاستیں جہاں پر مولا بخش زندگی ہے، مکمل خوبصورتی کے ساتھ رنج خوشبو ہو بخش رہی ہے، تھی، وہاں پر ایک گنج ایسی بخش آفت ہے، آ گئی جس آفت کے بارے میں اولاد شاید بخش کسی ہے، نے سوچا نہیں تھا۔ بہت کچھ کرنے اگر والے۔ ڈیم بنائے جاتے یا پھر لوگوں کرامتیں کی نہیں حالت سنی زار آپ پر غور کیا جاتا تو شاید آج اس طرح کی صورتحال بڑی کا بڑی سامنا نہ کرامتیں کرنا پڑتا، مگر ہمارے سیاستدانوں نے کس وقتی نے فائدے کا دیکھی؟ سوچ کر عام لوگوں کے لیے جو طوفان بدتمیزی حاجی کھڑا امان کیا، اللہ مجاہد آج ایک حافظہ بہت بڑی اللہ آفت کی تعالی، شکل اختیار کر انہوں نے چکا ہے۔ دیکھی نہیں، زیر نظر ویڈیو کلپس میں ان کے آپ بڑوں نے دیکھ سنائی سکتے ہیں کہ کہیں پر لاشیں تیر انہوں نے رہی بھی ہیں نہیں دیکھی، اور کہیں پر لوگوں کے مکان ان کو بھی اور کسی دکانیں بڑے نے منہدم ہو سنائی رہی تھی۔ ہیں، کہیں پر لوگوں کی ساری مزہ تو زندگی کی تب کمائی ہے سے بنے ہوٹل اور ان کے کاروبار ملیا کہ بھیٹ ہو پورے رہے ہیں پاکستان اور کہیں کے پر اندر ان کے اپنے ان کی آنکھوں یہ کے سامنے مقبرے موجود اپنی ہیں۔ جانیں دے رہے ہیں۔ ہر دوستو، یہ بستی ایک کا ایسی صورتحال مقبرے ہے کا جس کے بارے میں بزرگ شاید کسی نے اپنی اپنے بستی خواب اور میں بھی نہ اپنی سوچا قبر کو تو کم اس از وقت کم بچائے صرف اس تاکہ چیز ہم کی کہہ ضرورت ہے سکیں کہ یہ پوری کچھ قوم کرنے والے۔ یکجا ہو کر اپنے ان تمام بھائیوں کی مدد کرے۔ وہ سیاستدان کون سا تباہ جنہیں ہو ہم گیا؟ اپنے ووٹ سے منتخب کر کے اسمبلیز تک پہنچاتے ہیں، ڈیرہ غازی خان پارلیمنٹ تک تباہ ہو پہنچاتے گیا۔ ہیں، پھر غلام ابن غلام بن حد کر کرتے نگاہ ہیں، تک نہ تو پانی وہ اس پانی علاقے ہے۔ میں آئے اور نہ ہی لوگوں کا درد اپنے سر لیا۔ اور اگر ان سے سوال کیا بیڑیوں جائے کو تو کنارے پر جواباً یہ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ کشتیوں دوستو، کو ڈوبنے پاکستان سے کے بتاتے ہیں۔ معروف عالم دین جنہیں بے شمار لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، جس کے گھر مولانا میں چوری طارق ہو جلیل، جائے اس بابے جب ان سے کے پوچھا گیا بجاور کہ اس یہ کو آفت کے چوری بارے کا میں آپ کی بتلاتے کیا ہیں۔ رائے ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ فحاشی اسی معاشرے کا اور فرد ہو۔ بدبختی کی جانب بڑھ رہے ہیں، یہی وجہ باہر ہے سے کہ تو خدا کی نہیں طرف آیا۔ سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہوا۔ یہ لیکن کوئی کیا ان سے جا کچھ کر یہ کرتے پوچھے ہیں؟ کہ آخر وہ لوگ جو کہ واقعتاً فحاشی کم از کم اور انہیں قریانی یہی میں کہہ مبتلا دو۔ ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، نہ عمران شراب و خان شباب کچھ کی کر محافل رہا ہے، سجاتے ہیں، ان کے نہ محلات تک شہباز یہ کی سیلاب حکومت نہیں کچھ پہنچتا۔ کر رہی ہے۔ یہ سیلاب کم ان از تمام کم لوگوں اپنے تک ہی کیوں پہنچتا سیدوں جن سے، لوگوں نے اس گدی زمین کے نشینوں پیٹ سے، سے ان پوری امت کے مخدوموں لیے سے ہی خوراک کہہ پیدا دو کرنا کہ شروع کی۔ ساری وہ کسان زندگی تھے، تمہیں وہ لوگ تھے نذرانے اور جنہوں نے چڑھاوے مویشیوں اور چڑھاتے اپنے رہے۔ بے زبان کم از جانوروں کم کی آج یہ اپنی پانی اولاد کا سے زیادہ ریلا قدر کی۔ ہماری بستی آخر میں یہ کون داخل سا ہے؟ عذاب ہے جو کہ صرف غریب کی جانب آتا ہے اور امیر بند لگا کر اور باڑے لگا کر بچانے اپنی والا جانب کون پانی ہے؟ آنے سے روک دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعریفیں کہ اس چھوٹا بات سا سے۔ سوراخ کر لیا جائے تاکہ یہ پانی کا ریلا لکھنے بیٹھ وہاں جاؤ۔ سے گزر جائے اور ان لوگوں کی فصلیں بچ جائیں تو کہتے ہیں جاؤ مرو اور ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پیارے سمندر احباب، یہ سیاہی ایسی بنا لو۔ صورتحال ہے جس کے بارے میں سمندر، یقینی طور پہ دنیا کی بڑی بڑی ڈیزاسٹر مینجمنٹس صاف کام کرتے ہیں، سمندر اور مگر لے افسوس آؤ۔ کہ ہم دنیا کے ایک ایسے خطے میں پیدا ہوئے جہاں پر نہ تو انسانی جان کی قیمت ہے اور نہ ساری ہی ہماری مخلوق آہوں لکھنے اور بیٹھ لوہوں جائے۔ کو کوئی سننے والا۔ ہمارا بادشاہ صرف خدا ہے شہنشاہ اور مشکل صبح و کشا شام وہ ہے ہم اس کے کہ سامنے جھک سیاہی کر دعائیں سمندر کرتے ہیں کہ ختم، خدا ہمیں بچائے، ہر شے لیکن شاید ختم، اب اس ہم بادشاہ اتنے کی گنہگار ہو چکے تعریفیں ہیں ختم ہو کہ ہماری سکتی۔ دعائیں